دلیل نمبر 9، جب آپ فائل میں جائیں گے تو پھر اس کی تھوڑی سی ترتیب بدل جائے گی، یہ 2 اضافی دلیلیں ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 26، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ مشرکین نے قرآن کریم پر اعتراضات کیے۔ ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ رب العزت نے تحدی اور چیلنج کے ساتھ ان سے گفتگو کی۔ پہلے یہ بات کہی کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو جن و انس سارے جمع ہو جائیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سارے مل جاؤ، اس جیسا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 صورتیں لے آؤ، 10 بھی نہیں لا سکے۔ پھر ان کو فرمایا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے۔ تو جب یہ کفار قرآن کریم کا مثل لانے سے عاجز ہو گئے تو ایک اعتراض انہوں نے یہ کر دیا کہ ہم اگرچہ اس قرآن کا مثل نہیں لا سکے لیکن اس قرآن کے کلام اللہ نہ ہونے پر ایک دلیل یہ ہے کہ اس قرآن کریم میں نہایت خسیس اور گھٹیا چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، گھٹیا چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے۔ تو یہ ذکر قرآن کریم میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بڑے کا یہ کلام نہیں ہے۔ اس کا اللہ رب العزت نے ان کو جواب ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مچھر کی مثال دیں یا مکھی کی مثال دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دینے سے جھجک محسوس نہیں فرماتے۔ اس سے کلام الہی کا معظم اور موقر اور مقدس ہونا متاثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو کلام ہے، اس کلام میں جو مثال دی گئی ہے تو یہ مثال کس کے لیے دی گئی ہے؟ ایک ہے کہ مثال دینے والا کون ہے، ممثل، ایک ہے جس کے لیے مثال دی گئی ہے، ممثل لہو۔ تو مثال دیتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مثال دینے والے کی شان کے مطابق ہے یا نہیں، یہ دیکھتے ہیں جس کی مثال دی گئی ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، یہ دیکھیں جو مشرکین جن کو اپنا معبود اور الہ بنا رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، اسی کے مطابق قرآن کریم نے مثال دی ہے۔ تو ان کا جو شبہہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کی ہے۔ گویا کفار کی طرف سے آنے والے شبہات کا رد کرنا یہ قرآن کریم کا اسلوب اور طرز ہے، اور مناظر اور متکلم بھی شبہات کا رد کرتا ہے، لہذا شبہات کا رد کرنا جو اہل باطل کی طرف سے آئیں یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے اور قرآن کریم کا طرز ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیات نازل فرمائی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات، جن کی مراد بالکل واضح ہے، سہولت سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی دقت اور پیچیدگی نہیں، وہ آیات محکمات ہیں۔ اور یہی قرآن کریم کی آیات بنیادی آیات ہیں جن سے عقائد کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور دوسری آیات وہ ہے جو متشابہات ہیں، ان کی مراد جب تک اللہ تعالیٰ خود واضح نہ فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح نہ فرمائیں تو واضح نہیں ہو سکتی، ہر آدمی کی رسائی اس تک ممکن نہیں، نہایت دقیق مسائل ہیں۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ٹیڑھے دلوں والے، کجی والے اور شرارتی مزاج کے لوگ یہ انہی آیات کو لے کر گفتگو کرتے ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ ایک تو فتنہ پھیلانا اور ایک غلط تعویلات کرنا، حالانکہ اس کا صحیح معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جو راسخین فی العلم ہیں وہ اس موقع پر کہتے ہیں آمنا بھی کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، ہمیں نہ سمجھ آئے تب بھی ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، نصیحت عقل والے نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت کے تحت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر المعروف قرطبی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر الجامع احکام القرآن، امام قرطبی کی وفات سن 671 ہجری، اس آیت کے ساتھ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ تَعُمُّ كُلَّ طَائِفَةٍ مِّن كَافِرٍ وَزِنْدِيقٍ وَجَاهِلٍ وَصَاحِبِ بِدْعَةٍ وَإِنْ كَانَتِ الْإِشَارَةُ بِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى نَصَارَى نجران، یہ آیت ہر ملحد، زندیق، ضدی اور بدعتی تمام کو شامل ہے۔ اگرچہ جب یہ نازل ہوئی تو گفتگو نجران کے نصارہ سے تھی، لیکن اس آیت میں سب کی طرف اشارہ ہے، اس آیت میں سب کا ذکر ہے۔ ٹیڑھے اور کجی دل والے جو بھی ہوں، خواہ وہ کافر ہو، خواہ مشرک ہو، زندیق ہو، بدعتی ہو، کسے باشد، تمام کو یہ آیت شامل ہے۔ حضرت شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ وفات سن 1394 ہجری اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں جب دلائل واضحہ سے توحید کا اثبات اور تثلیث اور ابنیت کا رد اور ابطال ہو گیا تو نصارہ نے عاجز ہو کر بطور معارضہ یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح کو روح اللہ اور کلمت اللہ مانتے ہیں، بس یہی الفاظ ہمارے مدعا اس بات کے لیے کافی ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے ان آیات میں ان کے شبہ کا جواب ایک عام ضابطہ اور قاعدہ کی شکل میں دیا، جس کے سمجھ لینے کے بعد صدہا اور ہزارہا شبہات اور اشکالات اور نزاعات اور مناقشات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ قرآن کریم بلکہ تمام کتب الہیہ میں آیات خداوندی کی دو قسمیں ہیں، ایک محکمات کہ جن کی مراد واضح اور متعین ہو، اور بدنیت ان کے مفہوم اور معنی میں الٹ پھیر کر کے اور ان آیات کے ظاہری الفاظ کو اپنی غرض پر نہ ڈال سکتا ہو۔ یہ آیتیں ام الکتاب اور اصل الکتاب کہلاتی ہیں، جو کتاب الہی اور شریعت اور تمام تعلیمات کی جڑ ہوتی ہیں، انہی پر دین اور شریعت کا دار و مدار ہوتا ہے، جیسے آیات توحید، تنزیہ وغیرہ۔ مزید آگے فرماتے ہیں ملحد، زندیق، رافضی، خارجی تمام بدعتی فرقے اس میں داخل ہیں، جس طرح تمام اہل حق راسخین فی العلم میں داخل ہیں، جس کا مصداق اہل السنت والجماعت ہے، جو کتاب و سنت کے محکمات کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور متشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر آیات کے معنی بیان کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں کرتے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔
اب یہاں بھی دیکھیں کتنا واضح، اللہ اکبر، کتنا واضح گفتگو کی گئی ہے اور کتنی واضح بات فرمائی گئی ہے۔ یہاں دو طبقے بیان کر دی ہیں، ایک ہے زندیق، جاہل، بدعتی، اہل باطل، اور ان کے مقابلے میں راسخین فی العلم۔ اہل باطل کا کام شبہات کو پھیلانا اور راسخین فی العلم کا کام شبہات کا ازالہ کرنا ہے۔ یہاں ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر ایک، گفتگو احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے جس طرح کفار سے کی جاتی ہے اسی طرح اہل بدعت سے بھی کی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ضروری نہیں کہ گفتگو کافر ہی سے ہو، بلکہ اہل بدعت جو مسلمان ہے اس سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ کجی کی نوعیت الگ الگ ہے۔ ایک کجی کی نوعیت وہ ہے جو کفر والے کے دل میں ہے، ایک کجی کی نوعیت وہ ہے جو اہل بدعت والے کے دل میں ہے۔ کجی اور ٹیڑھا پن تو ہے، ہر ایک اپنے مفادات کے لیے غلط معنی کرتا ہے، تو راسخین فی العلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں، اس میں الجھن میں نہیں رہنا۔ دوسری بات، ایک ہے عامۃ المؤمنین، عوام الناس، ایک ہے اہل علم۔ جو عوام الناس اہل علم ہیں، عوام الناس ہیں، عام لوگ، ان کے ذمے قرآنی آیات، احادیث اور صحیح عقائد اور اعتقادات پر ایمان لانا کافی ہے۔ آگے دلائل بیان کرنا، شبہات کا رد کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ ہاں جو راسخ فی العلم ہیں ان کے ذمے دو کام ہیں۔ نمبر ایک، وہ شبہات کا جواب بھی دے، نمبر دو، وہ اعتقاد بھی رکھے، دونوں چیزیں۔ قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 162 میں ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہاں دیکھیں راسخین فی العلم اور مؤمنین دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، دونوں کی۔ اور جہاں صرف عام ایمان والوں کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ ایمان والے اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ہے، وہ اس میں گفتگو نہیں کرتے، فوراً مان لیتے ہیں۔ تو اہل ایمان جو عوام الناس ہیں ان کے ذمے صرف ماننا اور اعتقاد رکھنا ہے۔ اہل علم کے ذمے اعتقاد رکھنا بھی ہے اور اعتقاد کو پھیلانا، عقائد کو عام کرنا اور اہل باطل کی شبہات کا جواب دینا بھی ہے۔ ان حضرات نے دونوں کام کرنے ہیں، صرف ایک کام نہیں کرنا، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ خیر، یہ دو دلیلوں کا اضافہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔